أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9. بیٹا ہم پڑھ رہے تھے ڈیزیز کے بارے میں. ہم نے کل پڑھا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں ان انفیکشنز بیماریوں کے خلاف. اس میں ہم نے 2 طریقے پڑھے, ایک پڑھا جنرل ویز اور دوسرا پڑھا اسپیسیفک ویز. آج ہم پڑھیں گے بیٹا کامن مائکروبیل ڈیزیز اینڈ دیئر پریونٹیو میجرز. تو بیٹا آج ہم پڑھیں گے کہ جو مائکروبیل ڈیزیز ہے, کامن مائکروبیل ڈیزیز ہے, تو کیسے یہ پھیلتی ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے ان بیماریوں کے خلاف. پہلے پڑھیں گے بیٹا وائرل ڈیزیز. اس میں سے پہلا ہے ہیپیٹائٹس. بیٹا ہیپیٹائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو افیکٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی ہمارے لیور کو. یہ ہوتی ہے بیٹا ایک وائرس سے جس کا نام ہے ہیپیٹائٹس وائرس. بیٹا یہ ہماری سیلز کو پوری طرح سے ڈیمیج کرتی ہے اور ہمیں جوڑن سائز بیماری کا شکار کرتی ہے. بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے, جو ہماری آنکھیں ہوتی ہے ان میں تھوڑی بہت زردیر آتی ہے, اور بیٹا جو ہماری سکن ہے اس میں بھی تھوڑی زردیر آتی ہے. یہ تھوڑی بہت پگمنٹ تھوڑی بہت سمپٹمس ہوتی ہے. تو بیٹا یہ ہوتا ہے جب لیور جو ریلیز کرتا ہے, نیچلی وہ ریلیز کرتا ہے بائل, اسی بائل پگمنٹ سے ہم اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. بیٹا یہ موڈ آف ٹرانسمیشن, یہ کیسے پھیلتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان سے, یہ کیسے پھیلتی ہے. تو بیٹا یہ پھیلتی ہے تھرو کنٹمنیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر. یہ بیماری تب پھیلتی ہے جب ہم ایک ایسا غذا یا ایسا پانی پئیں گے جو افیکٹڈ ہو, جو خراب ہو, اس سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے. بیٹا یہ پھیل سکتے ہیں ٹرانسمیٹڈ بائی کنٹیکٹ وتھ انفیکٹڈ پرسن. اگر کسی انسان کو یہ بیماری لگ گئی ہے, اب ہم اس کے کنٹیکٹ میں آئی ہے, سپوز ہمارا کنٹیکٹ ہوا اس طریقے سے کہ جو ہمارا سلائیوا ہے وہ آپس میں ٹرانسفر ہوا ہے. عموماً بیٹا آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم جو لپس ہے اس طریقے سے جو سلائیوا ہے وہ ایک انسان کے منہ سے دوسرے انسان میں چلا جائے گا. اس طرح سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے. یا بیٹا سویٹ, آپ دیکھتے ہیں جب پسینہ آتا ہے کھیل کود میں, پھر ہم گلے ملتے ہیں آپس میں, اس طریقے سے اگر یہ جو پسینہ ہے آپس میں مل جاتا ہے اس سے بھی یہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے. بیٹا ٹیئرز, آپ کے آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں, اگر یہ آنسو ایک آنکھ سے دوسرے آنکھ میں چلی جاتے ہیں, مطلب اس انسان کے آنکھ میں جو افیکٹڈ نہیں ہے, اس سے بھی انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اور بیٹا تو اور ایک بلڈ سے ویسے بھی ہوتا ہے, اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے یا کسی سے بلڈ لیں گے اس بھی انسان سے جو افیکٹڈ ہے, اس سے بھی اس بیماری کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے. بیٹا سمپٹمز, اگر آپ کسی انسان میں یہ بیماری لگ گئی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس بیماری کا شکار ہوا ہے. نمبر فرسٹ بیٹا اس کو فیور چڑھے گا. اس انسان کو جو انسان اس بیماری کا شکار ہوا ہے اسے فیور چڑھے گا, وہ الٹیاں کرے گا, وومٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا, یلونیس آئس, اس کی آنکھوں میں زردیر ہوگا, ڈارک کلرڈ یورین, جو اس کا یورین ہوگا, نیچرلی یورین جو ہوتا ہے بیٹا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. کبھی کبھار جب انفیکشن ہوتی ہے یورین کی تو لٹل بٹ ہوتا ہے بیٹا, ہم کہیں گے یلونیس آتی ہے, زردیر آتا ہے اس پیشاب میں, اس یورین میں. لیکن جب کبھی کبھار انسان کو ہیپیٹائٹس ہوگا تو جو یورین ہوگا وہ بیٹا ہوگا ڈارک کلرڈ. اور بیٹا کیا ہے, اور ایک سمپٹم جو ہے بیٹا وہ ہے لائٹ کلر سٹولز, جو بیٹا فیسس ہوتا ہے, بڑا پیشاب جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا, اس میں وہ بالکل لائٹ کلرڈ ہوگا بیٹا. اس میں بھی لٹل بٹ چینج آئے گی, اس کے کلر میں بھی چینج ہوگی, مطلب کلر لیس دکھنے لگا ہوگا تھوڑا بہت. وہ جب وہ ہوگا اس انسان میں تو اس سے یہ مطلب تھوڑی بہت سمپٹمس ہوتی ہے ہیپیٹائٹس کی, تو اس کو ڈاکٹر کنسلٹ کرنا چاہیے. اور کیا ہوتا ہے بیٹا, عموماً سر میں درد رہتا ہے, ہیڈ ایک جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا.
इचिंग ऑफ स्किन होती है बेटा, या जॉइंट पेन्स होते हैं बेटा, आपको पता है। तो जहाँ पर हमें जॉइंट्स है वहाँ पर भी पेन होती है। जब ये सब सिम्टम्स एक इंसान में होती है तो उसको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। देखो बेटा, मैंने आपको 5-8 सिम्टम्स बताए, इसमें से कभी कभार किसी इंसान को वोमिटिंग होगी या हेड एक होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हेपेटाइटिस है, नहीं। वैसे वोमिटिंग कभी कभार फूड पॉइजनिंग से होती है, या हेड एक कभी कभार हम धूप में चलते रहते हैं, उससे भी हेड एक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हेपेटाइटिस का शिकार हुआ है। जब इनमें से थोड़ी ये मतलब 5-6 सिम्टम्स होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि इंसान को ये बीमारी लग गई है। कंट्रोल, अब किसी इंसान को ये बीमारी लग गई है तो वो कैसे अपने आप को बचाएंगे इस बीमारी से? बेटा, कंप्लीट बेड रेस्ट, उसको घर में बैठना है, बेड रेस्ट करना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो गुज़ा खाना है जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जैसे कि हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं बेटा, ऐसे वो गुज़ा खाना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा। उसको वो गुज़ा कम खाना है जिसमें बेटा प्रोटीन्स होंगे या फैट्स होंगे। आप प्रिवेंशन, अपने आप को कैसे बचाएंगे बेटा इस बीमारी से? ईटिंग हाइजीनिक फूड, एक ऐसा गुज़ा खाएंगे जिसमें एक अच्छे हाइजीन्स होंगे, अच्छे न्यूट्रेंट वैल्यू होंगे, वही गुज़ा खाएंगे। और क्या बेटा, हम डिस्पोजेबल सेरिंग्स इस्तेमाल करेंगे बेटा, वो सिरिंग्स इस्तेमाल करेंगे। फिर जब इस्तेमाल करेंगे तब इसको हम फिर मतलब ख़त्म करेंगे, बार बार इसी सिरिंग को यूज़ नहीं करेंगे बेटा। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग बैड क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ द पेशेंट। अगर कुछ ऐसे इंसान से हम ताल्लुकात रखते हैं जिसको ये हेपेटाइटिस है, तो उसके साथ हैंड शेक करने के बाद हम अपने हाथ को धोएंगे, उसके बर्तन को धोएंगे, उसके जो बेड शीट्स है उनको धोएंगे, ताकि ये वो तरीके हैं जिससे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट बेटा हेपेटाइटिस। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।